بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا گلاب کے پھولوں کے حوالے سے۔ تو یہ صبح کا ٹائم ہے ناظرین، تقریباً کوئی 6 بج رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ صبح کے ٹائم ہی اپنے ناظرین سے جو ہے ملاقات کر لیں اور ویڈیوز کا آغاز کر دیں۔ تو ناظرین، یہ گلاب کے پھولوں کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ گلاب کی پیاری پیاری سی پنکھڑیاں ہیں اور یہ پھول ہے ناظرین گلاب کا۔ تو اس حوالے سے ہم نے چاہا کہ بات کر لیں تھوڑی۔ ناظرین، اس سے گلقند بنائی جاتی ہے گلاب کے پھولوں سے، بہت ہی زبردست گلقند بنتی ہے ناظرین۔ اور گلقند بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے پھول ہیں، ان کی پتیاں علیحدہ کر دیں اور ان کی ڈوڈا ہوتا ہے اندر ڈنڈی سی، وہ علیحدہ کر لیں، سبز ڈنڈی، اور پھر اس کو جو ہے شیشے کے جار میں ڈال دیں۔ اس کی پنکھڑیاں جو ہیں گلاب کی، اگر 50 گرام گلاب کی پنکھڑیاں ہیں، پھول کے پتے ہیں، تو 50 گرام آپ چینی ڈالیں گے اس میں۔ اور چینی ڈالنے کے بعد جو ہے نا، اس کو ہلکا ہلکا سا ایسے مسل دیں ہاتھوں سے، صاف ہاتھوں صابن سے واش کر کے جو ہے ہاتھ، یا کسی کنڈیشنر سے، تو ہاتھ دھو کے، اور دھونے کے بعد جو ہے آپ نے پھولوں کو اور چینی کو ہم وزن برابر وزن مکس کر کے ہلکا سا ایسے ہاتھوں سے مسلنا ہے۔ شیشے کی بند بوتل میں، شیشے کے جار میں ڈال دینا ہے، پھر سورج کے اوپر رکھ دینا ہے ناظرین، جہاں دھوپ پڑ رہی ہو، بند کر کے ڈبے کو ایئر ٹائٹ، ڈھکن فل ٹائٹ کرنا ہے۔ تو رکھنے کے بعد جو ہے ناظرین، یہ چند ہی دنوں کے اندر جو ہے شیرہ بننا شروع ہو جائے گا، پھر گلقند تیار ہو جائے گی ناظرین۔ یہ اتھینٹک طریقہ ہے، بہت زبردست اور قدیم طریقہ ہے ناظرین، یہ گلقند بنانے کا پھولوں سے۔ تو بہت ہی جو ہے زبردست اور بہترین طریقہ ہے یہ، اور جینوین خالص طریقہ ہے ناظرین۔ اس طریقے سے بنائی گئی گلقند خراب نہیں ہوتی جلدی، کافی عرصہ تک جو ہے پڑی رہتی ہے، کیونکہ یہ اپنے رس میں چینی کو میٹل کرتی ہے، اور اپنے رس کے اندر ہی جو ہے گلقند جو شیرہ وغیرہ چھوڑتی ہے، تو اس میں یہ دوسرا پانی کی ملاوٹ کریں گے تو یہ شیرہ خراب ہو جائے گا، گلقند خراب ہو جائے گی۔ تو بس جو پتیوں کے اندر پانی ہوتا ہے، آپ لوگوں نے اسی پانی سے جو ہے چینی کو نرم کرنا ہے، تو اس سے ہی گلقند تیار کرنی ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک پھول اور اس کی پتیاں، اور نمبر 2 پہ ہے چینی۔ 2 چیزوں کے علاوہ آپ نے تیسری چیز اس میں کوئی نہیں ڈالنی۔ تو انشاءاللہ اسی سے ہی جو ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے بہت ہی زبردست چیز ہے ناظرین گلقند۔ تو آئیے اس کے فوائد کے بارے میں جان لیتے ہیں ناظرین۔ اس کے فوائد جو ہیں، اس کے فوائد یہ ہیں کہ یہ قبض کو ختم کرتی ہے گلقند، اور پیٹ کو صاف کرتی ہے، پیٹ کو نرم بھی رکھتی ہے، معدے کو۔ اور ناظرین، جو گلے کے پرابلم ہوتے ہیں، گلے کے مسائل ہوتے ہیں، اور گلے میں بھی جو ہے یہ بہت ہی زبردست اور بہترین کردار ادا کرتی ہے، گلا صاف کرتی ہے۔ ہاں، ایک اور چیز ہے، جس ٹائم گلقند کھانے بیٹھو تو اس کے اندر جو ہے سونف ڈال دینے ہیں ناظرین، بادیان۔ سونف جو ہے، تھوڑے سے سونف ہوں، تقریباً چمچی کا چوتھائی حصہ، وہ ڈال کے پھر آپ نے جو ہے ہلکی سی کالی مرچوں کا پاؤڈر بھی ڈال دینا ہے، ہلکا ہلکا ایسے، زیادہ نہیں ڈالنا۔ تو جیسا آٹے میں نمک ہوتا ہے جتنی مقدار میں، تو اسی حوالے سے آپ نے جو ہے اس میں ڈالنا ہے سونف، اور ہلکا سا جو ہے کالی مرچوں کا نمک اس میں ایڈجسٹ کر دینا ہے، اور پھر اس کو جو ہے کھانا ہے۔ مقدار خوراک ہے اس کی 5 سے 10 گرام، بس اتنا کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا۔ اس سے جو لوگ کہتے ہیں معدے کے اندر ہیٹ ہے، گرمی ہے، اور معدہ ہمارا صحیح کام نہیں کر رہا، تو ہمارے جوڑوں کے اندر درد رہتا ہے معدے کی وجہ سے، تو ناظرین، یہ جو معدے کے پرابلم ہوتے ہیں، معدے کی وجہ سے جو بیماریاں پڑتی ہیں جسم کے اندر، حکیم لقمان صاحب طب کے پہلے حکیم ہیں۔ اللہ نے طب کا جن کو سب سے بڑا اعزاز دیا، اور سب سے پہلے جن کو طب کا
جو ہے قانون سمجھایا تو اپنے الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے، بہرحال اختلاف ہے، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وحی آتی تھی، بعض لکھتے ہیں نہیں آتی تھی۔ تو بہرحال حکیم لقمان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جوڑوں کے درد کی بنیادی وجہ معدہ ہے۔ جس بندے کے معدہ خراب ہے تو اس میں جو ہے اس کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، اگر معدہ صحیح ہے تو اس سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ تو یہ گلقند جو ہے بہت ہی زبردست بنتی ہے پھولوں سے، تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔